بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید جنتی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو کس رنگ سے، کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی نوعمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیے اور مجھے اوپر بیٹھا دیجئے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں رہی ہو؟ جو جی چاہے آپ کر سکتے ہوں، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی تاریخ میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی قابل حکیم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا سمندر عطا کیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے حسین تھے کہ جو آپ کو دیکھتا آپ کو دیوانہ ہو جاتا، کیونکہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ شہد دگنا میٹھا تھا۔ مشہور کتب ترمذی شریف جو ہر مکتبے میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی آپ کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوان تھے، اور نوجوانی میں ویسے بھی آدمی کا حسن دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی وہ عورت اندر آئی، اس نے اپنا نقاب اتار دیا اور کہا کہ میں کب سے آپ کے پیچھے تھی، لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ آج تنہائی مل چکی ہے، اس لیے میری خواہش پوری کر دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً رونا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ وہ عورت بھی شرمندہ ہو گئی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر اکیلے بیٹھے روتے رہے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بھول گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا تھا، اس وقت کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اگر میں اس وقت اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا، فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ جب میں جوان تھا اور اس بات کی طاقت بھی رکھتا تھا، اس وقت تو یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس بات کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تب میرے دل میں یہ گناہ کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ سوئے تو خواب میں سرور کائنات، سرکار دو عالم، فخر موجودات، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ترمذی کیوں رو رہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں جوان تھا اس وقت میں خدا کے خوف کی وجہ سے رونے لگ گیا تھا، یعنی اس وقت میرا دل صاف تھا، لیکن اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں اور میرے دل سے اللہ کے خوف نکل گیا، تو اس کا مطلب میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی پریشان نہ ہو، جب تو جوان تھا تو اس وقت تو میرے زمانے کے قریب تھا، اس لیے برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ کا سنتے ہی رونا آ جاتا تھا، لیکن اب تو بوڑھا ہو چکا ہے اور میرے زمانے سے دور ہو چکا ہے، اس لیے اب تیرے دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے۔ دوستوں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹ میں بہترین رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔